پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں میننگ آف لرننگ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کہ لرننگ کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی سیکھنا۔ Learning occupies central place in the field of education and plays very important role in determining the behavior of the individual. بچوں، لرننگ جو ہے، سیکھنا جو ہے، یہ تعلیم کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں وہ تو ہم سیکھنے ہی کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ہماری کردار میں بہت ہی اہم رول ہے، کیونکہ ہم جو سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں جو تجربہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ Unless a teacher is aware of nature, factors, methods and laws of learning, she cannot be in a position to achieve success in giving thorough and proper education to his students. بچوں، جب تک ایک استاد، چاہے وہ میل ٹیچر ہو یا فیمیل ٹیچر ہو، جب تک نہ وہ لرننگ کے جو قوانین ہیں، اس کے جو لاز ہیں، لرننگ کا جو نیچر ہے، اس کے جو فیکٹرز ہیں، اس کے جو میتھڈز ہیں، اس سے واقف نہیں ہوگا یا اس سے واقف نہیں ہوگی، وہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ وہ کامیابی حاصل کر سکے، کہ وہ پراپر ایجوکیشن، مناسب تعلیم وہ اپنے بچوں کو دے سکے۔ اس کے لیے اسے ضروری ہے کہ وہ لرننگ کے نیچر کو بھی سمجھے، اس کے فیکٹرز جو اس کے جز ہیں ان کو بھی سمجھے، اور اس کے طریقے کو بھی سمجھے کہ سیکھنے کے، لرننگ کے کیا میتھڈس ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے، اور لرننگ کے جو لاز ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ تبھی وہ کامیابی سے بچے کو مناسب تعلیم دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ To learn means to gain knowledge through experience. کہ سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کرنا تجربے کے ذریعے سے، یعنی انسان کو زندگی میں جو تجربے ہوتے ہیں اس سے وہ سیکھتا ہے کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، کس چیز میں کیا تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ But one of the meanings of experience is to perceive directly with senses. لیکن ایکسپیرئنس کا ایک معنی یہ بھی ہے
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سمجھیں، ہم محسوس کر لیں، اپنے دماغ کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے ہم ڈائریکٹلی سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ Knowledge is defined among other things as learning and as familiarity gained through experience. اور علم کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے باقی چیزوں کے علاوہ کہ یہ لرننگ ہے، یہ سیکھنا ہے۔ اور یہ ملاپ رکھتی ہے تجربے سے، کہ تجربے کے ساتھ انسان سیکھتا رہتا ہے۔ جتنا اس کا تجربہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نالج بڑھ جاتی ہے۔ لرننگ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اسکول، کالج اور یونیورسٹی۔ سیکھنا جو ہے، یہ لرننگ جو ہے، یہ صرف اسکول، کالج یا یونیورسٹی تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان فیکٹ لرننگ از نیور اینڈنگ پروسیس۔ حقیقتاً لرننگ کی جو سیکھنے کا جو عمل ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے سیکھنے کا۔ It starts from the birth of the child and goes up to graveyard۔ یہ بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور قبرستان پہنچنے تک یہ عمل رہتا ہے، یعنی پیدائش سے موت تک انسان سیکھتا رہتا ہے۔ Some people think that learning means to acquire the knowledge of 3 R's، that is reading, writing and arithmetic۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لرننگ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں 3 R's کے متعلق ہمیں واقفیت ہو، علم حاصل ہو، یعنی ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک، پڑھنا، لکھنا اور حساب کا کرنا۔ Some people might believe that when teacher imparts knowledge to the students in the school, when child receives it, it is known as learning۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور بچے اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس کا نام لرننگ ہے۔ بٹ دس از اے نیرو اینڈ مس کنسیوڈ ویو آف لرننگ۔ لیکن یہ ایک تنگ اور اچھا خیال نہیں ہے لرننگ کے بارے میں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ لرننگ از ناٹ confined to the 4 walls of the school۔ حقیقتاً میں لرننگ جو ہے، سیکھنا جو ہے، یہ سکول کی 4 دیواری تک ہی محدود نہیں ہے۔ لرننگ از ویری کمپریہنسو ٹرم۔ یہ ایک جامعہ لفظ ہے۔ اینڈ اٹ انوالوز ہول phenomena through which one develops his mental level۔ اور اس میں یہ پورا جو ہمارے ارد گرد جو ہے، یہ پورا انوالو ہے، یہ پورا اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو مینٹل لیول جو ہے، دماغی جو سطح جو ہے، سوچنے کی جو سطح ہے، جو بڑھتی رہتی ہے۔ A systematic and detailed illustration of the term learning will help us to make the concept of learning more clear and in a right way۔ ایک ترتیب شدہ اور تفصیل کے ساتھ ایک مثال لرننگ کی ہمیں اس میں مدد کر سکتی ہے۔
کہ ہم لرننگ کے کنسیپٹ کو ہم اور زیادہ کلیئر کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔